کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک. اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے, ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے, اور یہ مسلمان دنیا کا, کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے. جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں. یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا. جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلائی ریاست بنائی تھی, نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف. کہ دیکھیں جو ہمارے انٹلیکچوئلز, علماء, ہمارے اسکالرز, ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ایک ساری مسلمان دنیا میں ایک یونیک ملک بنا تھا, جو اسلام کے نام پہ بنا تھا. باقی ملک اور وجہ سے نیشنلسٹ اسٹیٹس تھیں, مثلا ترکی ایونچولی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی یا خلافت ختم ہوئی تو ترکی ایک نیشنلزم کے نام پہ کمال اتاتürk ترک نے کھڑا کیا تھا. اور اسی طرح سارے جو آپ دنیا میں ملک دیکھتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, ایک آئیڈیالوجی کے نام پہ. اور دنیا میں صرف 2 ملک بنے ہوئے ہیں آئیڈیالوجی کے نام میں, جس میں پاکستان ایک ہے. اور اس کی بڑی اسپیسیفک آبجیکٹیو ریزولوشن میں اس کا ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے. اور وہ انہوں نے ڈیفائن کیا تھا اسلامی فلائی ریاست. اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو وہ اس کو مدینہ کی ریاست, جو سب سے پہلے اسلام کی ریاست سیٹ اپ ہوئی تھی مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے اوپر وہ دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی. تو ہم نے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز تھے اس کے اوپر بیس کرنا تھا پاکستان. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ اسکالرز کے لیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو عوام تک لے کے جائیں کہ وہ ریاست کیا تھی, کیا بننا تھا اور بن کیا گئے ہیں. اور پھر دنیا سے کمپیئر کریں کہ دنیا کون سے ملک آگے نکل گئے ہیں, کون سے ملک پیچھے رہ گئے ہیں, کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں. وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں, فراڈلنٹ ویزاز لیتے ہیں, انلیگل امیگرینٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں. مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ تو میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا, آج امریکہ اوپر ہے, چین اوپر جا رہا ہے, لیکن مسلمان تو نہیں ہے. یہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے, جو اصول. تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے, کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا, قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے, کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی. اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے, اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے, وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا. اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ, اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے. تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا. انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھی, پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف, ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے. لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے. جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سینگ ہے, وہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ
انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو، ان کو آزاد کر دیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا۔ وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے، اور پرواز صرف آزاد انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی، وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے۔ وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا، وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے۔ مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا، اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی۔ نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا، قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفیسس یہ آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف۔ جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں۔ تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں، آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک معاشرہ جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس قوم کے پوٹینشل کو ریلیز کر دیتا ہے، اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے، ان کو پر دیتا تھا انسانوں کو۔ کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک۔ اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے، ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی۔ ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور کیونکہ اس وقت اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے انگریزی زبان کے لیے سیکھنا ضروری ہے، وہ ایک وقت پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے انگریزی کی وجہ سے ایک دوسرے کلچر کا غلام بن جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ غلام پھر اچھے غلام ہی بنتے ہیں، ان کے اندر اوریجنل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، اوریجنل تھاٹ ختم ہو جاتا ہے، انوویشن، انوینشنز جس کی وجہ سے معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بس صرف باہر سے نالج کو اڈاپٹ ہی کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی پھر نالج پروڈیوس نہیں کرتے۔ اور یہی جب آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو جو ایک دم وہ سویلائزیشن اوپر گیا تھا، اس کے پیچھے پورا ایک انٹلیکچوئل، پورا ایک تھنک ٹینکس بنے تھے۔ جو بغداد کے اندر بیت الحکمہ قائم کیا تھا ہارون الرشید نے اور مامون الرشید نے، ساری دنیا سے انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنز کی تھی وہاں، اس میں بڑے بڑے اسکالرز نکلے تھے۔ مسلمانوں نے دنیا کے اندر سائنس میں لیڈ کیا تھا، ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا۔ اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ ایرسٹوٹل کے اور گریک اسکالرز کی انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں، اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے۔ تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسلمان دنیا کا، کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے۔ ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں۔ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینس ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا۔ اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو، ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا، مشن سٹیٹمنٹ تھی، اسلامی فلاحی ریاست، بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف، جس کو آپ اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں، اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں۔ ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%، اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ۔ نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، غربت کی انتہا ہے نائجیریا میں۔
स्विट्जरलैंड में कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ और इंसाफ